اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ امام حسین کی آواز آئی، جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا۔ مولوی جہاں لے گیا، میں سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھتا ہوں، حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے۔ اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے عقیدے کی ایک بات سمجھیے کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ کوئی ہستی موجود ہے جس کے سبب دنیا کی ہر چیز وجود میں آئی، اور وہ ہستی کون سی ہے؟ کوئی بھی اس سے نہ آشنا نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، درخت ہو، پودے ہو، جانور ہو، انسان ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، جاندار یا بے جان۔ غرض اگر بات کو ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کائنات اور جو چیز اس کائنات میں سمائی ہوئی ہے، سب کا خالق یکتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے، تین ہی قسمیں ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے، یا ان دونوں کے درمیان کی جنس، جنہیں ہم اپنی زبان میں خواجہ اسرا کہتے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دیکھیے، یہ عقیدے کی عام سی باتیں جن کو میں اکثر بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائیں اور کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے عقیدے سے پھسلا نہ سکے۔ دوسری بات یہ کہ ماں اس وقت تک بچے کو جنم نہیں دے سکتی جب تک وہ حاملہ نہ ہو، یعنی اسے حمل نہ ٹھہر جائے۔ دیکھیے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا اللہ کا کرشمہ آدم علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے وقت بھی ان کی والدہ سیدہ مریم حاملہ تھی۔ کس طرح وہ حاملہ ہوئی، تفصیل جاننے کے لیے سورۃ مریم کو ملاحظہ فرمائیں۔ لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، لیکن پھر بھی سیدہ مریم حمل سے تھی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کہ بانجھ تھی لیکن سب حاملہ تھی۔ البتہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں کے حاملہ ہونے سے ہی بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور قرآن بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے۔ اب آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول ان کے لال شہباز کے والد کو فرمایا کہ میں تجھے ایک بیٹا لال شہباز کے نام سے عطا کروں گا، اور پھر گفتگو بھی کہا ہوئی ان کی قبر پر، یعنی ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، ان کو سلام کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عقیدت و محبت کی بدولت ان سے کہا کہ میں تجھے لال شہباز عطا کروں گا، یعنی نام بھی بتلا دیا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام بتلایا، جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خیر، پھر کہا کہ جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے جو 14 کے متعلق بتلایا اس پر میں پہلے تفصیل سے درس دے چکا ہوں۔ اب آئیے قرآن سے اس عقیدے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس عقیدے میں کتنی صداقت ہے۔ دیکھیے، قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتلا دی کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی نسل کو آگے چلانے کے لیے اس کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازنے والے بھی ہم ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بیٹی عطا کرنے والی ذات اللہ کی، بیٹے عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، اور کسی کو بانجھ کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب چونکہ ان کا ہی کہنا ہے کہ جو چیز عطا کی جائے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا۔ اب تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ جب جبرائیل سیدنا مریم کے پاس آئے تو جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوئے۔ جب کین کا واقعہ پڑھیے کہ جب ان کو حمل ہوا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور سیدنا مریم ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے قوم کی طرف نکلی، تو قوم والوں نے کیا کہا تھا؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، خود کلام نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ۔ سنو میرا عقیدہ سنو، میں وہ ہوں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے اپنی ماں کی گود میں ماں کی پاک دامنی کو بیان کہا مجھے باپ کے بغیر پیدا کرنے والا اللہ ہے اور میں اسی کا بندہ، عطا کیا ہوا پیدا نہیں ہوتا بلکہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذکر قرآن میں، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذکر قرآن میں، مریم علیہ السلام کو بغیر خاوند کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذکر قرآن میں، اور سیدنا مریم کی والدہ جنہوں نے نظر مانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی کون؟ کہ جس بیٹی کو بغیر خاوند کے ہم نے بیٹا عطا کر دیا۔ یہ سب میرے اللہ کی قدرتوں کے کرشمے ہیں۔ اب بھی کوئی شک کی گنجائش ہے؟ آدم علیہ السلام کو حابیل قابل عطا فرمانے والا میرا خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمانے والا میرا خدا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمانے والا میرا خدا، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کرنے والا میرا خدا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اولاد وہ عطا فرماتا ہے کہ جس کو خود اولاد کی حاجت نہ ہو، اولاد وہ عطا کرتا ہے کہ جسے کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ اب دیکھیے قبر میں دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہمیشہ زندہ رہنے والے یعنی جاگنے والے، اور دوسرے قیامت تک سکون اور اطمینان کی نیند سونے والے، کیونکہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے۔ قبر میں جاگے گا وہ، زندہ وہ ہوگا جسے قبر کے عذاب کے بعد حشر کے عذاب کو بھی جھیلنا ہوگا، اور وہ ایک بھی لمحہ سکون کا نہیں پا سکے گا، مسلسل عذاب پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ مگر دوسری طرف سونے والے وہ ہوگے کہ لوگ جب سو رہے تھے یہ جاگ کر رب کو منا رہے تھے، اور آج یہ سو رہے ہیں اور جاگنے والے عذاب جھیل رہے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی۔ ان لوگوں کا جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا تو جنت کی ایک کھڑکی ان کی قبر کی طرف کھول دی جائے گی، جنت کا لباس اور قبر کشادہ کر دی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں میرے اس بندے سے کہہ دو کہ نم کنومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خاوند کے علاوہ اسے کوئی جگا نہیں سکتا۔ اسی طرح تیرا رب بھی تجھے قیامت کے دن اس سکون اور اطمینان والی نیند سے بیدار کرے گا۔ اب نیک بندے قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اس بات کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم وہ تو جنتی نوجوانوں کی سردار ہو گئے۔ جب وہ جنتی ہوئے تو کیا فرشتوں نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا حضرت اللہ کا حکم ہے کہ سو جائیے جس طرح دلہن سوتی ہے؟ تو وہ کس طرح قبر میں زندہ رہے؟ زندہ تو وہ ہوگا جس سے عذاب ہوگا۔ یہاں ان کو زندہ بھی کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک قبر میں ہی انہوں نے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ بھائی جو قبر میں چلا جائے وہ تو کسی کی پکار سنتا ہی نہیں۔ ہم صرف اتنی بات مانتے ہیں جتنی بات دین نے ہم سے منوائی، کہ میت لوگوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے۔ اگر نیک ہو کہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، لیکن اگر میت گناہ گار ہو تو وہ کیا کہتی ہے؟ یا ویلہا اینی یذہبون بہا، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ آواز لوگ نہیں سن سکتے۔ یہاں تک تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہم سے کلام کرتا، ہمارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔ جو قبر میں چلا جائے وہ سنتا ہی نہیں، اور جو قبر میں جانے کے بعد سو جائے وہ کس طرح سن سکتا ہے؟ چلے فیصلہ پنچایت کی صورت میں کرتے ہیں کہ کسی بزرگ ہستی کے پاس جاتے ہیں جو کہ کچھ ہی دیر پہلے سویا ہو، پھر اس کے بستر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں
پھر جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اگر وہ سب کچھ بتا دے جو ہم نے آپس میں سرگوشیاں کی تو پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ واقعی قبروں والے بھی سنتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا میں جو سوتے ہوئے ہمارے سامنے ہماری گفتگو نہ سن سکا، وہ مرنے کے بعد قبر میں سویا ہوا ہو کیسے سن سکتا ہے، جبکہ منا من مٹی کے نیچے ہو۔ اچھا ویسے سوچنے کی بات ہے کہ جس کے پاس اتنے اختیارات ہو وہ قبر میں رہے گا؟ کیا کسی کا دل کرتا ہے قبر میں رہنے کا؟ کسی کا نہیں۔ اگر وہ ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ بتلاتے ہیں تو ہم ان سے اولاد تو طلب نہیں کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنی قبر سے تشریف لائے۔ آئیے ہماری رہنمائی کیجیے، آج جب امت فرقوں میں بٹ چکی ہے ان کو ایک کیجیے اور ہم ان کا ایمان کی حالت میں دیدار کر کے تابعی ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ زندہ ہو کر بھی قبر میں رہنا کیا یہ ان کی توہین نہیں؟ اور ظالموں جو اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر سکے وہ دوسروں کو اولاد کیسے عطا کرے گے؟ اور وہ قول تمہارے، کیا ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید نہیں کیا گیا؟ اور اگر وہ اولاد عطا کرنے والے تھے یعنی نازل کرنے والے تھے تو خود اپنی زوجہ کو اولاد عطا فرماتی تاکہ انہیں حمل کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ ہر عورت کو حمل کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح اپنے خاندان کی تمام عورتوں کو اولاد خود عطا فرماتے تاکہ وہ سب بھی اس تکلیف سے بچ کر بآسانی بچوں کو جنم دے سکتے۔ اور دوسری طرف تو لال شہباز کی والدہ بھی تھی، ان کے والد بھی تھے، ان کی پیدائش کب ان کے مریدوں نے سب کچھ کتابوں میں لکھ دیا، اور پھر باقاعدہ ان کی پیدائش اور وفات کا دن بھی منایا جاتا ہے اور سالانہ عرس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیونکہ عطا کیا ہوا تو پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک طرف تو ان کی اتنی فضیلت بیان کی کہ حد سے ہی بڑھ گئے، اور دوسری طرف ان کو کتا بھی کہہ دیا۔ کیا کہنے تمہاری عقیدت کے؟ لہذا اپنا عقیدہ بنائیے کہ اولاد صرف اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ رب حب لی من الصالحین۔